اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی عوام کو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے کام ان کے سربراہ مملکت کرتے ہیں، وزراء ہوں، وزیر اعظم ہوں یا صدر مملکت ہوں، اور ان کو بار بار وہ منتخب کرتے ہیں اور یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی چھوٹی چھوٹی حرکات کرتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس جو ان سے ہے آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے کہ توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو دنیا بھر میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے سربراہ مملکت یا وہاں کی حکومتیں جو ان سی ہیں آپ لوگوں کو تحفے دیتی ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ وہ جب آپ کو تحفے ملتے ہیں تو وہ تحفے جو ان سے ہیں آپ کے توشہ خانے میں جمع کرانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی جمع کرانے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے تو آپ اس کا 15% دے کے وہ چیز آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اگر 10,000 روپے سے کم کی چیز ہے تو وہ آپ کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ رکھ سکتے ہیں، وہ حکومت پاکستان آپ سے نہیں لیتی، وہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بھی اگر 4 لاکھ روپے سے زیادہ ہو تو وہ صدر مملکت یا وزیر اعظم یہ فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا کہ 15% دیں اور یہ رکھ لیں۔ ہمارے سربراہ مملکت جو ان سے ہیں، جو وزیر اعظم ہوں یا صدر مملکت ہوں، ایک زمانے سے اس توشہ خانہ سے مال لوٹ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی نواز رہے ہیں، اور پیسے بھی جمع نہیں کراتے۔ مزے کی بات ہے، اچھا دوسروں کو تو خیر یہ 15% دیا، یعنی کہ اگر 1 کروڑ کی گاڑی ہے کوئی لی تو 15% دے دیا انہوں نے، اور اس کی پہلے تو قیمت اس کی ویلیو کم لگوائی، اور پھر اس کو وہ کیونکہ بغیر کسٹم کو شو کرتے ہیں، عام پبلک کے لیے وہ کسٹم سمیت جب ہوتی ہے تو وہ دگنی تگنی قیمت کی بن جاتی ہے۔ اپنے لیے جو سی ہوتی ہیں وہ قیمت لگاتے ہیں جو قیمت اس کنٹری سے چلتی ہے، وہی قیمت لگائی جاتی ہے۔ کسٹم ویسے فری کروا دیتے ہیں بہت سارے فارمولے کر کے، اور وہ قیمتیں بھی بعض دفعہ جو سی ہیں وہ شو ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، اور غائب کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کی اگر بات کریں تو ان کو بھی ایک تحفہ ان کی ملا تھا، انہوں نے اپنی بیگم کو ہار دیا، وہ ہار غائب کر گئے، بغیر بتائے ہار غائب ہے کہ ایک کنٹری کی ملکہ نے ان کو تحفہ دیا، اور وہ تحفہ آ کے ان کی بیگم صاحبہ کو چیز جمع کراتی، وہ انہوں نے چپکے سے غائب کر لیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ جی ان ملکہ نے بتا دیا کہ جی یہ تحفہ دیا تھا ان کو، کیونکہ وہ ڈکلیئر کرنے پڑتی سب چیزیں، بعد میں انہوں نے وہ تحفہ واپس کیا۔ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر زرداری صاحب نے گاڑیاں بے تحاشا منگائیں، آج کل کو پہ کیس چل رہا ہے، انہوں نے وہ چیزیں جمع کرانی تو 15% تو کیا جمع کرانا، وہ شو ہی نہیں کیا، بتایا تک نہیں۔ نواز شریف صاحب بھی یہی کام کرتے رہے، ان کے اوپر بھی وہی کیس چل رہا ہے۔ یہ چیزیں جو سی ہیں، اس سے پہلے بے نظیر کے پر بھی الزام لگا، لیکن بے نظیر کو کی وفات کے بعد سے لوگوں نے، حکومتوں نے ان کی انکوائری کرنی چھوڑ دی ہے، اور وہ صرف وہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے لٹیرے حکمران ہیں ان کو صرف دیکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اور کیونکہ وہ اس زمانے میں میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا کہ میڈیا جو ان سے ہے وہ شور میں چاہتا اور کہتا کہ نہ کہ جی یہ اس نے فلان کر دیا، یا ایوب خان کے بیٹوں نے یہ کر لیا، تو اس زمانے میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ ہی غائب ہو جاتے تھے یا مارے جاتے تھے وہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا کہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا بول پڑتا ہے، اور آپ ریفرنس آ جاتے ہیں، نہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو تحفہ ملا، وہ ان کی جیبوں میں ہی جاتا تھا ہمیشہ، اور یہی دیکھا گیا، اور آج تک کبھی یہ چیز سامنے آئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال آج کل یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو میں صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی حرکات ہیں جو ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے یہ عوامی نمائندے ہیں۔ عوامی نمائندے کے لیے تو بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ کے اپنی عوام کو کھلائے۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن پکڑے جائیں گے، اس کے باوجود یہ حرکات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی ایک موضوع ہے جس پہ بات کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بری خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ دوبارہ سے پھیلنے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ انگلینڈ کے اندر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے،
کینیڈا کے اندر بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. امریکہ میں ابھی تک بدستور پہلے ہی جو ویو ہے وہ چل رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, اور اس میں احتیاطیں جو سی کرنی بہت ضروری ہیں. اور پاکستان بظاہر جو ان سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے کافی حد تک قابو کیا ہے, لیکن احتیاطیں کرنا وہاں بھی بہت ضروری ہے, اور یہی نہ ہو کہ وہ شتر پہ مہار ہو جائیں اور احتیاطیں کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ پاکستان میں بھی کیسز جو سے ہیں سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور یہ آہستہ آہستہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ بڑھ بھی جاتے ہیں. انڈیا میں بدستور وہی حالات ہیں. انڈین اس وقت ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ ہے امریکہ کے بعد. اگر سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت حال ہے تو وہ امریکہ کے اندر ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی ہمیں. اور برازیل کی بہت بری حالت ہے, وہاں پہ بھی ابھی تک اموات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. امریکہ میں سلسلہ جاری ہے, اور ابھی پہلی ویو ختم نہیں ہوئی تو دوسری ویو آنے کا ڈر پیدا ہو گیا ہے امریکہ کے اندر بھی. اور کینیڈا کے اندر بھی جو سے ہیں ابھی کچھ کیس نظر آ رہے ہیں. انٹیریو کی گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے اس کے اوپر, فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں, جو گریجولی کھل گئے ہیں. کچھ بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں اور کچھ بچے جو سے ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں, لیکن نہایت خطرناک ہے یہ. اور اگر ایک بچوں کو ایک دوسرے سے لگ گئی تکلیف تو اس کو بھی کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا. کینیڈا نے بڑی حکمت سے اس بیماری کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی مکمل طور پہ یہ قابو نہیں آئی ہے. پاکستان کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ کافی حد تک انہوں نے اس پہ قابو کر لیا ہے. اللہ کرے کہ جو پاکستان کی حکومت کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ بالکل سچ ہو, اور اللہ تعالیٰ اور پاکستان کی عوام محفوظ رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے ہی چھوڑ دیے ہوں اور رپورٹ جو سی ہے وہ مائنس میں جاری ہو. ایسا یہ بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ بالکل رپورٹ صحیح ہو اور پاکستان کے حالات ہمیشہ ٹھیک رہیں. اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, چائنا اور انڈیا کے اندر باقاعدہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, یہ اچھا سائن نہیں ہے. اگر یہ فائرنگ جو سی ہے بڑھتی گئی تو یہی نہ ہو کہ یہ ایک جنگ کی صورتحال ہو گئی بن جائے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ نے بھی تیاری کا کہا ہے کہ اپنی صفوں کو مضبوط کرو, اور ایک جنگ کا اندیشہ ہے. اور یہ انہوں نے چھوٹی بات نہیں کی ہے, اور اپنی جنگ کی تیاری ویسے ہی فوجیوں کو ہمیشہ رکھنی چاہیے. فوج کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت جنگ کے لیے آپ تیار رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں کہ اب تو جنگ نہیں ہونی ہے. جنگ کے لیے فوجی اور مجاہد کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ تیاری رکھیں, اور یہی فوج کے اصول ہونا چاہیے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو تازہ بتازہ ویڈیوز ملتی رہیں.